اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 سے لے کے 230 تک، 228 سے لے کے 230 تک۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ۔ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں شادی بیاہ کے، طلاق کے اور خانگی مسائل جو ہیں، تاکہ ان میں بہتری آئے، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو۔ اب طلاق کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بہتر ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے، بن نہیں پا رہی، تو میاں بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے، مرد جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور یا پھر بیوی اپنے مرد سے خلا لے سکتی ہے، علیحدہ ہو جائیں۔ اب ہمارے ہاں جو ہے قتل لوگ کر دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں لیکن علیحدہ نہیں ہوتے۔ ایسا ہمارا معاشرے میں خرابی ہے اس بات کی، تاند نہیں تانی بگڑی ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ صرف ایک جگہ خراب نہیں ہے، پورے کے پورے معاشرے میں اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، داڑھی رکھ لی اور اس طرح کے معاملات کر لیے، لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، شاید یہی اسلام ہے۔ اور بھائی یہ اسلام کا ایک جز ہے۔ اسلام تو معاملات کا نام ہے، اسلام اخلاقیات کا نام ہے، کسی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان ہی کوئی نہیں، جس نے وعدہ پورا نہ کیا۔ تو معاملات جو ہیں ہمارے کیسے ہونے چاہیے، وہ بھی اسلام کے مطابق ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف ایک دو چیزیں اسلام کے مطابق ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ لوگوں سے شادی سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے، مردوں کو چاہیے کہ اچھی طرح سے اگر پسند ہے تو شادی کرائیں، کسی کے دباؤ میں آ کے کائنڈلی مت کروائیں شادی، کسی لالچ میں آ کے شادی مت کرائیں، کسی اور وجہ سے مت کریں، کسی کی زندگی برباد مت کریں، ورنہ اللہ جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق مت کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق مت کرو، نہ اللہ کے دین کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرو، نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اسی طرح لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا، ہمارے معاشرے میں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ فلاں جگہ شادی کرنے لگے ہیں، خوش ہو کہ نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جس طرح لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ولی ہو، اس کا باپ اجازت دے، بھائی اجازت دے، چاچو ماموں، کوئی ولی ہونا چاہیے۔ یہی پتہ ہونا چاہیے عورت کی شادی کے لیے ضروری ہے، خود نہیں وہ شادی کروا سکتی، اس کے لیے شرط یہ ہے اس کا ولی ہو۔ اسی طرح اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جہاں کر رہے ہیں لڑکی خوش بھی ہو۔ وٹا سٹا سسٹم جو ہے اسلام نے منع کیا ہے، شگار کہ رشتہ دو رشتہ لو، یہ ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے۔ اس سے بھی منع کیا گیا کہ اس شرط پہ رشتہ دینا کہ اپنی بیٹی کا دیں گے سو ہم اپنی بیٹی کا دیں گے۔ یہ انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے کہ آپ سودے بازی کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور لڑکیوں کی پرمیشن ضروری ہے۔ کتنے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، لڑکی چاہتی نہیں ہے، والدین زبردستی کر سکتے اپنی ایگو کی وجہ سے۔ اب لڑکی نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں نے فلان جگہ کروانا ہے تو کر کیوں نہیں دیتے؟ کیا لڑکی انسان نہیں ہے؟ اس بات کو کائنڈلی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ خواتین کی جو اجازت ہے وہ ضروری ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ ہاں خواتین کے لیے جو زیادہ ضروری یہی ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں، جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں زیادہ تر وہ فلاپ ہوتی ہیں، جو والدین نے خود کی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر آباد ہوتی ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہے، لیکن اس میں لڑکی کی جو چاہت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، زبردستیوں سے نہ منوایا جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی تو ہو گئی، بن نہیں پائی،
تو پھر الطلاق مرتان، طلاق تو 2 دفعہ ہے، یعنی 2 دفعہ انسان طلاق دیتا ہے. ایک دفعہ طلاق دی، دوبارہ رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، تو صرف یہ 2 دفعہ ہے. اگر تیسری دفعہ بھی دے دے گا تو پھر آپس میں صلح نہیں ان کی ہو سکتی. اس کی میں ڈیٹیل بیان کرتا ہوں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو روک لینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اگر تو عدت وہ پوری کر لیتی ہے، عدت کے دوران ہی صلح کر لو. عدت جو ہے عورت نے مرد کے گھر گزارنی ہوتی ہے. یہاں کا جو ہے سسٹم سارے کا سارا الٹ ہے. عورتوں کو پہلے ہی چلی جاتی ہیں، طلاق بعد میں پیچھے بھیجتے ہیں. یہ بہت الٹ ہے سسٹم. اب دیکھیں مسائل بہت زیادہ ہیں کہ شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دینا چاہتا، اور ساس جو ہے شوہر کی ماں جو وہ زبردستی بھیج دیتی ہے کہ بھائی تو ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی. بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا؟ یہ ہمیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں آپ کو اختیار نہیں دیا جاتا وہاں آپ اختیار مت لیں. دیور، جیٹ، فلاں 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 کیا ہے، وہ کون ہے، کیا کہتے ہیں، ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ خاوند کا ہے، اور خاوند کو بھی چاہیے اگر عورت کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف خواتین کی لڑائی ہے ویسے ہی، تو اس کو برداشت کیا جائے، اس کو مینج کیا جائے. خواتین کی وجہ سے، بہنوں کی وجہ سے، اپنی فیملی کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی عزت برباد مت کی جائے. اللہ سے ڈرا جائے. اللہ نے مرد بنایا تمہیں، عورت مت بنو. تو اس بات کو ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. تو طلاق جو ہے جب دے دینی ہے تو طلاق ہمارے ہاں عام ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں. یاد رکھیں 3 طلاقیں جو اکٹھی دیتا ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو صلح کر لیں. انسان اتنا جلد باز ہے، اتنا جلد باز ہے کہ اللہ نے اختیار دیا 3 طلاقیں دینے کا، اور وہ ایک ہی دفعہ 3 دے دیتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک دفعہ 3 طلاقیں دینا، اور جو دے گا اس کو 1 طلاق ہی کنسیڈر کیا جائے گا. پاکستان میں یہ قانون بن رہا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل یہ قانون پاس کر رہی ہے. انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل نے کہہ دیا ہے حکومت کو، اور حکومت جو ہے اس قانون کو پاس کر رہی ہے کہ جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھی دے گا اسے سزا ہوگی، اسے جیل جانا ہوگا. تو 3 طلاقیں جو اکٹھی دے گا وہ زیادہ جو راجع موقف ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ 1 ہی طلاق ہوتی ہے، کہنے سے 3 نہیں ہو جاتی. طلاق ایک پروسیس کا نام ہے. ٹھیک ہے، طلاق کا صرف لفظوں سے کہہ دیا تو اس کا نام نہیں ہے. طلاق جب کہہ دی، چاہے 3 کہا کسی نے، تو وہ 1 ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری طلاق 3 مہینے عدت گزارنی ہوگی. دوسری طلاق نہیں بن پائی، دوسری دے دی تاکہ سوچنے سمجھنے کا موقع مل سکے، جذباتیت نہ ہو. اسلام سے پہلے کیا تھا کہ مردوں کے پاس یہ طلاق دیتے جاتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، عورت کو نہ چھوڑتے تھے نہ رکھتے تھے. اسلام نے یہ ظلم بند کیا کہ صرف 3 موقع ہیں آپ کے پاس، 1 دفعہ غلطی ہو گئی، اب 1 ہی دفعہ اگر کسی کو موقع ختم کر دیا جائے کہ اب تم 3 طلاقیں تیری ہو گئی، اب تیری آپس میں تم مل نہیں سکتے، تو یہ ظلم ہے. دوسرا بھی موقع دیا تو فرمایا 2 دفعہ طلاق جو ہوتی ہے رجعی ہوتی ہے، یعنی رجوع کر سکتے ہیں. اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر رجوع آپس میں نہیں کر سکتے. اس کی ڈیٹیل آگے بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم طلاق دے دو تو وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تو جو تم نے حق مہر دیا ہوا ہے وہ واپس نہ لو. إِلَّا أَن يَخَافَ اللَّهُ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. تو اگر عورت جو ہے خلا لینا چاہتی ہے، مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو مرد کو چاہیے اس کو خلا جو ہے وہ عورت ڈیمانڈ کرے گی، مرد اوکے کر دے گا تو بیسیکلی یہ طلاق ہی ہو جائے گی، یعنی عورت کی ڈیمانڈ پہ. اگر مرد نہیں مانتا تو پھر عورت جو ہے عدالت میں جائے گی اور خلا لے لے گی. جب عورت خلا لے لے گی تو جو حق مہر ہے وہ واپس کرنا ہوگا، حق مہر جو بھی دیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا. تلک حدود اللہ. لیکن اگر مرد طلاق دیتا ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق مہر واپس نہ لے. اگر کچھ چیزیں ویسے گفٹ کی ہوئی ہیں یا ویسے دی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے، گاڑی ہے، گھر ہے، تو وہ اصل ملکیت مرد ہی کی ہوتی ہے، وہ نہیں دے گا. جو حق مہر ہے وہ عورت کی ملکیت ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، ان حدوں سے تجاوز مت کرنا. ومن يتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا فاولئک هم الظالمون، اور یہ ظالم لوگ ہیں. اور ظالم لوگ کیا سکھ پا سکتے ہیں؟ کیا ظالم لوگوں کو دل کا سکون مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا. ظالم لوگ جو حدود کو پامال کرتے ہیں، تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے. اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ،
تو اس کے بعد ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ وہ عورت کی شادی کسی اور مرد سے ہو، ویسے یعنی اس نیت سے نہ کی جائے کہ اس مرد سے میں شادی کر رہی ہوں تو اس نیت سے کر رہی ہوں تاکہ یہ مجھے طلاق دے دے تو میں اسے شادی کر لوں، نہیں، نبھانے کی نیت سے شادی کرنی ہے۔ اگر تو نبھایا گیا تو وہیں رہنا ہے، نہ نبھایا گیا تو پھر اپنے دوسرے مرد کی طرف واپس آیا جا سکتا ہے۔ اب لوگوں نے ایک حلالہ سسٹم نکالا ہوا ہے کہ حلالہ 3 طلاقیں دے دیں، اور اب لوگوں نے اس کا کرایہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے لڑکی کو 1 رات رکھتے ہیں اپنے پاس شادی، اس میں پیسے بھی لیتے ہیں، اور وہ جو ہے مرد میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے، اور وہ عدت پوری کر کے پہلے مرد کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ ڈرامے بازی ہے، یہ جیل سازی ہے، یہ ہیلے بازی ہے۔ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے بتا رہا ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کو پسند، یہ مکر ہے کہ نہیں؟ چال ہے نا؟ تو کیا چال میں اللہ سے جیت جاؤ گے؟ کیسے جیتو گے اللہ سے تم چال میں؟ یہ چالیں چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، یہ چال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی لعنت کی ہے، وہ جو عورت کا لڑکی کا باپ کروا رہا ہے نا حلالہ، اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے، اور جس مرد کے لیے کروایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے، وہ لعنتی انسان ہے۔ دیکھیں عزت بھی ہوتی ہے کوئی، تو یہ جو ہے ہاں ویسے شادی ہو عورت کی تو وہاں نباہ نہیں ہو سکا، پھر جو ہے وہ پہلے مرد کے پاس شادی ان کی ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں ہم لوگ اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہیلے کرتے ہیں پھر۔ اور دیکھیں یہودیوں نے ہیلا کیا تھا نا ہفتے والے دن کا، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن ہیلے سازی سے وہ کوئی منڈیرے بنا دیتے تھے، کوئی سسٹم جال لگا دیتے تھے، پھر پکڑتے اتوار کو تھے، اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ہیلے پسند نہیں ہے، یہ چالیں چلنا، یہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی کرنا منع ہے، چاہے جائے کہ اسلام کے ساتھ کریں۔ تو یہ حلالہ کروانا جو ہے یہ حلالہ نہیں ہوتا، حرامہ ہوتا ہے، بیسیکلی بہت لعنتی کام ہے۔ اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا۔ فَإِن طَلَّقَ کہا اگر وہ مرد بھی طلاق دیتا ہے پھر آپس میں یہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ان ظنّا یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہے کہ اللہ کی حدیں قائم کر لیں گے، یعنی اب کام خراب نہیں کریں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ بیان کرتا ہے جاننے والے لوگوں کے لیے تاکہ ان کے اوپر عمل کر کے تو اپنا معاملہ جو ہے بہتر کیا جا سکے، ایک اچھے طریقے سے رہا جا سکے۔ یہ اسلامی احکامات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کے بعد کچھ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔